وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارے آنکھ کی بھویں بنائی ہیں، آخر یہ اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ اللہ رب العزت نے دانت کو سفید بنایا، ہونٹوں میں سرخی ڈالی اور آنکھوں میں چمک پیدا کی، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اب وہ بوریا اور ٹاٹ پہننے والا دور ختم، ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے کا تصور اب ختم کیجئے۔ یہ سادگی لفظ کا غلط استعمال ہے، بہت غلط استعمال ہے۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ گندا پن ہے، یہ ملچ پن ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے نا، آپ کے ارد گرد جو نعمتیں رکھی ہیں، آپ اس سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اس سے لطف اندوز ہونا سیکھیے۔ آپ خوبصورت مکان بنوائیں، خوبصورت لباس پہنیں، اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، یہ کوئی سادگی کے خلاف نہیں ہے، یہ سب سادگی ہے۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف ہونا۔ سادگی نمونہ بننے کا نام نہیں ہے یار، سادگی میں تو حسن ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم بھی سادگی اپنایا کرتے تھے۔ سادگی کی ہمارے مذہب اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور سادگی یہ حضور کو بہت پسند تھی، یہ مومنین کی بڑی پیاری خصلت ہے۔ آپ سادگی اپنائیں، مگر سادگی کی آڑ میں نا یہ جو گندا پن ہے، یہ جو ملچ پن ہے، یہ ساری چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی وہ ہفتے ہفتے غسل نہ کرنا اور پھٹے پرانے لباس پہننا، گھسے پٹے جو ہے چپل پہننا، جیسے تیسے اپنا حلیہ بنائے رکھنا، نہایت گندی سی صورت بنا کے پھرنا، اور پھر کہنا کہ نہیں جی یہ ہماری سادگی ہے، تو یہ سادگی کا جو ہے مس یوز ہے۔ یہ سادگی لفظ کا غلط استعمال ہے، بہت غلط استعمال ہے۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ گندا پن ہے، یہ ملچ پن ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ یار ہمارے صوفیہ تو بوریا اور ٹاٹ پہنا کرتے تھے، تو میرے بھائی وہ جب پہنا کرتے تھے نا، اب وہ بوریا اور ٹاٹ پہننے والا دور ختم، ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے کا تصور اب ختم کیجئے۔ اب تو علماء کو مسند نشین ہونا چاہیے، باقاعدہ ان کو تخت پہ ہونا چاہیے، اور لباس فاخرہ ان کو جو ہے پہننا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جبہ اتنا خوبصورت پہنا کرتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے للچا جایا کرتے تھے، چور اس کو چرانے کی تدبیریں کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ نے جو دیا ہے نا، آپ کے ارد گرد جو نعمتیں رکھی ہیں، آپ اس سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اس سے لطف اندوز ہونا سیکھیے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں نا، اس کا اثر آپ کے اوپر دکھنا چاہیے۔ یہ صفائی ستھرائی سے رہنا، زینت اختیار کرنا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، اچھے سے اچھا کھانا کھانا، اور بہترین خوبصورت مکان میں رہنا، گاڑیوں سے چلنا، یہ کوئی آپ کے تقوی اور شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ زیب و زینت، یہ آرائش، یہ تو عین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے، اور یہ منشأ الہی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارے آنکھ کی بھویں بنائی ہیں، آخر یہ اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ اگر یہ بھویں نہ ہوں تو کیا ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ اور اگر یہ بھویں ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انگلیوں کے اوپر ہمارے ناخن ہے، اگر یہ ناخن نہ ہو تو ہمارا کون سا کام رک جائے گا؟ اللہ رب العزت نے دانت کو سفید بنایا، ہونٹوں میں سرخی ڈالی اور آنکھوں میں چمک پیدا کی، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اسی لیے تو نا کہ انسان خوبصورت دکھے، اللہ کا بنایا ہوا یہ شاہکار اچھا لگے۔ اسی لیے تو نا قدرت نے خود ہماری زیب و زینت اور آرائش کا انتظام فرمایا ہے۔ تو زیب و زینت اور آرائش یہ اسلام کے تعلیم کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آپ بالکل جو ہے بھرپور زیب و زینت اختیار کریں، اچھے سے اچھا فاخرہ لباس پہنیں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا اثر آپ کے وجود پہ، آپ کے گھر بار پہ دکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا کیا مفہوم ہے آپ کے پاس؟ لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو مالا مال فرمایا ہے، تو آپ بالکل دھڑلنے سے اس کی نعمتوں کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اس سے لطف اندوز ہوں۔ آپ خوبصورت مکان بنوائیں، خوبصورت لباس پہنیں، اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، یہ کوئی سادگی کے خلاف نہیں ہے، یہ سب سادگی ہے۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف ہونا، بے تکلف رہیں، یعنی کہ جو میسر آ جائے اس کو کھائیں، جو میسر آئے اس کو پہنیں۔ سادگی نمونہ بننے کا نام نہیں ہے یار، سادگی میں تو حسن ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم بھی سادگی اپنایا کرتے تھے۔ آج تو چیزیں کچھ ہماری پسند اور جو ہے کچھ غیر پسند کی ہوا کرتی ہیں، مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو یہ تو ملے گا کہ کدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت پسند تھا،
لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ٹماٹر آپ کو پسند نہیں تھا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ میٹھا حضور کو بہت پسند تھا، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ تیکھا آپ کو ناپسند تھا. مثلا آپ کو یہ تو ملے گا کہ حضور کو دودھ بہت پسند تھا، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی آپ کو پسند نہیں تھا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں پسند تو فرمائی ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا ہے، لیکن کسی چیز کے تعلق سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا. تو سادگی کا مطلب ہوتا ہے بے تکلف ہونا. جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں، اور جو نہیں ہے آپ کے پاس اس کو بن کے نہ دکھائیں. تکلف سے اس کا اظہار نہ کریں، تکلف سے آپ اس کو دکھانے کی کوشش نہ کریں. جو اللہ نے دیا اس کو پہنیں، اور جو اللہ نے دیا اس کو کھائیں اور پہنائیں اور کھلائیں اپنے بال بچوں کو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا اثر آپ کی زندگی پہ دکھنا چاہیے.